انداز میں منقبت سرکار مجاہد ملت گنگنا رہے تھے اور آپ لوگ بھی بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ جب وہ منقبت سرکار مجاہد ملت گنگنا رہے تھے تو میرے پیر و مرشد نے بھی کہا تھا کہ جس نے تم کو دیکھا ہے اے مجاہد ملت، کہ جس نے تم کو دیکھا ہے اے مجاہد ملت، وہ نصیب والا ہے اے مجاہد ملت۔ جس نے تم کو دیکھا ہے اے مجاہد ملت، وہ نصیب والا ہے اے مجاہد ملت۔ بے شک میرے گھر برستی ہے رحمت خدا ہر دم، بے شک میرے گھر برستی ہے رحمت خدا ہر دم، جب سے تم کو پایا ہے اے مجاہد ملت، مجاہد ملت، کہ جب سے تم کو پایا ہے اے مجاہد ملت، کہ زمانے والوں سے کہہ دو زمانہ لے کے چلتے ہیں، کہ زمانے والوں سے کہہ دو کہ زمانہ لے کے چلتے ہیں، جو گوشت کے کتے بھی وہ کھانا لے کے چلتے ہیں۔ زمانے والوں سے کہہ دو زمانہ لے کے چلتے ہیں، جو ہوش کے کتے ہیں وہ کھانا لے کے چلتے ہیں، اور بھوک کی شدت اس کو پریشان کر نہیں سکتی، بھوک کی شدت اس کو پریشان کر نہیں سکتی، جو غوث اعظم کے لنگر کا دانا لے کے چلتے ہیں، دانا لے کے چلتے ہیں۔ محترم حضرات، اب آئیے خطابت کی دنیا میں قدم رکھا جائے۔ خطیب اہل سنت خلیفہ حضور حبیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضا قادری چشتی حبیبی کو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سگند دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں خطابت فرمائیں اور ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت کی ہار پوشی کریں۔ حضرت کی ہار پوشی کرنے کے لیے میں محمد جہانگیر بھائی سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت کی ہار پوشی اللہ اکبر یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد، خیر حضور حبیب ملت زندہ باد، خیر حضور حبیب ملت زندہ باد، پیغام رضا کمیٹی زندہ باد، پیغام رضا کمیٹی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ رسالت یا رسول اللہ۔ کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، بے شک کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے نزدیوں کی دکانوں، بے شک سبحان اللہ، کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے نزدیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ شیر سخن تو ملتا ہے ہمیں، کہ شیر سخن تو ملتا ہے ہمیں احمد رضا کے در سے، سخن تو ملتا ہے ہمیں احمد رضا کے در سے، دوستو یہ اچھا مقرر ہے کارخانوں میں آپ کے سماعت و حوالے خلیفہ حضور سید سادات کرام، منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، مداح خیر الانام، میرے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ماں گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی آج تو داریں تمنا یا سجیلا مدد عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق جس طریقے سے میں آپ کو درود پاک پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف محترم حضرات ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فسادیوں میں نہیں بلکہ میلادیوں میں پیدا فرمایا بے شک سبحان اللہ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں گے وہ کم ہوگا کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے جب ان کی رسائی ہے تو لو بات اب بنائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں جب مچلتے ہیں تو یوں معروجات کرتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے پھر عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, सुभान अल्लाह जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब फिर हुजूर गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में अपना अकीदत का इजहार करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह सब अदब रखते हैं। अगर जो बेअदबी करेगा तो गया। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पाक को पहले अगर कोई बेअदबी से लेता था तो बड़े बड़े आफतें और मुसीबतों में मुब्तला हो जाता, और यहाँ तक कि मामला आता वो दुनिया से हलाक हो जाता। ये तो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत रसूल कौनैन रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है कि जो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कम कराया, बेशक कम कराया है रसूल आजम ने। नहीं तो आज के तारीख में भी, हाँ, क्योंकि आज के तारीख में भी अगर कोई भी मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पाक को बेअदबी में ले, पहले तो उसका सर कलम हो जाता था, अभी उसके सर के बाल कलम किए जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा महबूब है। बेशक बेशक गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे महबूब खुदा हैं कि उनका नाम को बेअदबी में लेना भी जो है अल्लाह को गवारा नहीं। बेशक बेशक तो इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह बेशक बेशक यादव जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, बेशक सुभान अल्लाह यादव जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बेशक बेशक शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बद्दा। बेशक बेशक ये फारसी लफ्ज है, सगान का मतलब बहुत सारे कुत्ते। आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरी किस्मत यानी मुझे अल्लाह ताला ने गौसे आजम रसूल आजम बुजुर्गान दीन उलमाए आजम के यानी जो है गुस्ताखी करने वालों को नेस्त नाबूद करने के लिए पैदा किया है। तो इसीलिए मैं अपने आप को फख्र करता हूँ, और बल्कि मेरी किस्मत की कसम बगदाद के कुत्ते खाते होंगे कि ऐसा अहमद रजा हिंदुस्तान में है, लेकिन वो बगदाद वाले शहंशाह की पैरादारी करता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूँ रह के भी देता रहूं पैरा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हम कौम के हर एक बच्चे को एक बार जगा कर दम लेंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हम कौम के हर एक बच्चे को एक बार जगा कर दम लेंगे। क्या शान आला हजरत है, ये राज बता कर दम लेंगे। बेशक बेशक क्या शान आला हजरत है, ये राज बता कर दम लेंगे। फूलों की तरह हम रहते हैं, बेशक 16 है नबी के दुश्मन पर। बेशक फूलों की तरह हम रहते हैं, 16 है नबी के दुश्मन पर। जो भी करेगा गुस्ताखी हम उसको मिटा कर दम लेंगे। बेशक बेशक जो भी करेगा गुस्ताखी
ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ارے توریت کا اکلوتا حافظ لا کر کے بتاؤ تو جانے، قرآن کے حافظ 100 مانگو ہم لاکھوں میں دکھا کر دم لیں گے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک قرآن کے حافظ 100 مانگو ہم لاکھوں میں دکھا کر دم لیں گے۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کریمی ہمیں نظر آتی ہے تو زبان دل پکارنے کو تڑپ اٹھتا ہے، اور زبان سے یہی کلمہ جاری ہوتے ہیں کہ بیلی میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، سبحان اللہ بے شک بیلی میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، ارے ایمان کی خوشبو تو بریلی میں ملے بے گی، شک بے شک ایمان کی خوشبو۔ بے شک بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو مدھا سرائی دول رجا، بے شک کہ بے اس شک بلا میں پڑے میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں، بے شک بے شک میرا دین جو ہے روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ سود خوروں کے ساتھ میں جا کر بھی میں اپنا آپ کو یعنی جو ہے یعنی ان کی تعریف بیان کروں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کردار ہے۔ کیا کردار ہے کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں، چاہے کسی کا بھی میں مطلب کہ جو ہے واہ واہ کر دوں۔ خیر تو بیلی میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، ایمان کی خوشبو تو بریلی میں ملے گی۔ سبحان اللہ بے در شک دیکھنا جو چاہتے ہو جہد اور تقویٰ، سبحان در اللہ دیکھنا جو چاہتے ہو جہد اور تقویٰ، وہ میرے تاج الشریعہ کے حویلی میں ملے گی، سبحان اللہ بے شک میرے تاج الشریعہ کے حویلی میں ملے گی۔ گر دیکھنا جو چاہتے ہو جہد اور تقویٰ، وہ میرے تاج الشریعہ کے حویلی میں ملے گی، بیلی میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، ایمان کی خوشبو تو بریلی میں ملے گی۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادی الجود والکرم منبع والعلم والعلم والکم وعلیہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاج الشریعہ کی بات چلی ہے تو اور ایک اشعار مجھے پھر یاد آ رہے ہیں۔ سبحان ارے اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، بے شک بے شک ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ۔ سبحان اللہ بے شک یہ تحقیقی بالکل پریکٹیکل آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اڑیسہ کے سرزمین کیندرا پاڑا کے قریب میں ایک گاؤں میں حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کا جلوہ افروز ہوا۔ اب ایسے ٹھاٹا مارتا مجمع، اتفاق لائٹ مین کے کسی وجہ سے اس کے مشین خراب ہونے کی وجہ سے جنریٹر بند ہو گیا۔ جنریٹر جب بند ہو گیا سارا تو اندھیرا ہو گیا، لیکن حضور تاج الشریعہ جس اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تھے 14ویں کی چاند کی طرح ان کا چہرہ جھگمگا رہا، سبحان اللہ بے شک 14ویں کی چاند کی طرح۔ تو اسی لیے یعنی اعلیٰ حضرت کے شعر کو میں نے مطلب کہ اس میں تجمیم کیا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، بے شک کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اعلیٰ حضرت کی محبت یہ صدا دیتی ہے، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، چاند سورج کی جی آباد میں دیکھو گے جناب، پہلے تو تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھو، سبحان اللہ بے شک تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھو، یعنی چاند سورج بھی پھیکا پڑ جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں ایسا نورانیت عطا کیا تھا۔ بے شک ارے کیوں نہ نورانیت، اسی لیے تو تاج الشریعہ شریعت کا تاج کہا، بے شک شریعت کا تاج انہیں اسی لیے کہا جاتا ہے، پوری زندگی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ اور جانتے ہیں کہ جب حضور تاج الشریعہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہر شخص نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیا تھا، اور اسی احمد آباد کے سرزمین سے حضور شیخ الاسلام حضرت مدنی بابا نے جو انہوں نے تاثرات پیش کیا، قیامت تک کے لیے ایسے الفاظ کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ بے شک
تو انہوں نے کیا پیش کیا کہ اہل سنت کے دیوار سے ایک اینٹ نکل گئی ہے، تا قیامت تک ایسا اینٹ کوئی لا ہی نہیں سکتا تاکہ وہ دیوار کو پورا کرے۔ بے شک بے شک۔ یہ ان کی تاثرات تھی۔ اہل سنت کے دیوار کا وہ اینٹ وہ کون ہے؟ حضور تاج الشریعہ ہیں، بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت کے نواسے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کچھوسا شریف کے خانوادے کہہ رہے ہیں، بے شک بے شک، حضور شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ اہل سنت کے دیوار سے اینٹ جو نکل گیا ہے، قیامت تک کے لیے ایسا اینٹ کوئی یعنی لا نہیں سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، بے شک بے شک، ایسا مرشد نے زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ بے شک، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نے زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، سبحان اللہ، جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے، سبحان اللہ، بے شک۔ مدینے کی ہوا پاؤ گے۔ بے شک بے شک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے متعلق حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سن کر آپ کو اور ہمیں عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان پاک ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، بے شک بے شک، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ تھوڑا سا مطلب کہ جو ہے توجہ کے ساتھ میں سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس آیت کے متعلق اگر آپ گفتگو کو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس کا معنی اور مفہوم اس طریقے سے ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اسی پر قائم رہے، جمے رہے، ڈٹ گئے، کس پہ؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ کس پہ ڈٹے؟ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اسی پر استقامت کیا، ڈٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ ڈٹ گئے تو پھر اللہ کے فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، سبحان اللہ، وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، سبحان اللہ، سبحان کسی سے مت ڈرو، اللہ تخافوا، کسی سے مت ڈرو، ولا تحزنوا، نہ کسی چیز کا غم کرو، سبحان اللہ، کسی سے مت ڈرو، کسی چیز کا غم نہ کھاؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ سبحان ارے تمہیں کو تو جنت کی بشارت دی گئی، بے شک بے شک، تمہیں کو، کس کو؟ ڈٹنے والے کو، ہٹنے والے کو نہیں، ہٹنے والے کو نہیں، صراط مستقیم سے روگردانی کرنے والے کو نہیں، سود خوروں کو نہیں، زناکاروں کو نہیں، بدتمیزیوں کو نہیں، بیہودگیوں کو نہیں، جو اللہ کو اپنا رب مان کر اسی پر ڈٹ گیا، بے شک، سبحان اللہ، جو صراط مستقیم پر قائم ہو گیا ہے، اسی کو فرشتے خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا خوشخبری سناتے ہیں؟ کہ تمہیں کو بشارت دی جاتی ہے، وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تمہیں کو بشارت دی جاتی ہے، تمہیں کو جنت ملے گی۔
بے شک سبحان اللہ. خالی جنت ملنے سے نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ. بے شک کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار ہیں فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. سبحان اللہ بے کہ شک. جب تم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر ڈٹے رہے، قائم رہے، صراط مستقیم پر چلتے رہے. فرشتے آ کے کہتے ہیں کسی سے مت ڈرنا، کوئی چیز کا غم نہ کرنا، چاہے تجھے محلہ والے کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں. کسی سے مت ڈرنا، کسی چیز کا غم مت کرنا، کیونکہ تمہیں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. بے شک تمہیں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. نحنو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم، فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دنیا میں بھی مددگار اور آخرت کے میں بھی مددگار. بے شک سبحان اللہ. بے شک. ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک اشعار پڑھا، شعر پڑھا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ محبوب پوری دنیا میں کتنے کو محبوبیت اللہ عطا کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ کائے کے لیے بتائیں گے؟ عالموں کا پیچھے پڑے رہیں گے؟ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ یہ کھاتا ہے، وہ ایسا پہنتا ہے. بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں کتنے لوگوں کو محبوبیت کا تاج پہنایا ہے؟ بے شک. وہ تو پیغمبر ہے. محبوبیت آؤ سنو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالموں کے بارگاہ میں جاؤ زبان سنبھال کر بیٹھنا، اور پیر کے بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے بیٹھنا. بے شک دل سنبھال کے بیٹھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں 5 ایسے برگزیدے بندے کو چنا جن کو محبوبیت کا تاج پہنایا. سبحان اللہ. ان میں سب سے پہلے پیران پیر، بے شک سبحان اللہ. روشن جمیر، میرا کے میر، بے شک دستگیر، سبحان اللہ. شیخ سید عبد القادر جیلانی ہیں. سبحان اللہ. بے شک محبوبیت کے تاج پہنے ہوئے. بے شک. ان کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان سبحان اللہ. حضرت محی الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. سر پہ محبوبیت کا تاج پہنایا ہے. بے شک. کتنے ہو گئے؟ تو ان کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محبوب الہی سبحان اللہ. محبوب الہی نظام الدین اولیاء سبحان اللہ. بے شک حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ محبوبیت کی تاج. بے شک. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ. سبحان اللہ. بے شک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا تاج پہنایا ہے. بے شک. اور 5واں، ارے جن کا تم کھاتے ہو، جن کے جاگیر میں اکڑ اکڑ کے چلتے ہو، بھول گئے؟ حضرت سید سراج الدین شاہ عالم. سبحان اللہ. بے شک یہ 5 ایسے اللہ کے برگزیدے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا محبوبیت کا تاج پہنایا. سبحان اللہ. جانتے ہو وہ محبوبیت کا جب تاج پہن لیتا ہے نا
پھر اس کے سامنے اگر کوئی شریعت کا خلاف کرے وہ برداشت نہیں کر سکتا. کتنا ہی بڑا ہوا میں اڑنے والا ولی ہو تو اس کے ولایت کو چھین لیتا ہے. سب سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان کریمی بیان کروں گا، کیونکہ زمانہ بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. انہی کے کھاتے ہیں انہی کے گائیں گے. بے شک بے شک. کھمبات شریف آپ نے جانا ہوگا، مانا ہوگا، وہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام کا مزار مقدس بھی ہے، اور وہاں پر اللہ کے برگزیدے بندے یعنی جو ہے وہاں پر آباد ہیں. پہلے کے زمانے میں لوگ پانی کے جہاز سے بے شک سفر کرتے تھے. مکہ مدینہ ہو، کہیں پر بھی جانے کا ہو تو کھمبات شریف میں وہاں پر ایک بندرگاہ تھا، تو وہاں سے لوگ جاتے تھے. ایک اللہ کے ولی، انہیں بھی حج کرنے کے لیے جانا تھا، وہ آئے، جمعہ کا دن تھا، دیکھا کہ ابھی میرا جہاز جو ہے رات کو جائے گا، تو لہٰذا ابھی دن بھر کروں گا کیا، چلو شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہوں. جمعہ کی نماز پڑھنے کے غرض سے آئے اور کہا کہ ان کی دیدار بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی، دعاؤں لے کر چلا جاؤں گا. اتفاق آنے میں تاخیر ہو گئی. جمعہ کا نماز کھڑی ہو چکی تھی، 1 رکعت نماز امام صاحب پڑھا چکے تھے، کیونکہ اس وقت حضور سیدی شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب مقرر کیے تھے، وہ مطلب کہ جو ہے نائب نماز پڑھاتے تھے، وہ پیچھے مصلی پہ ہوتے تھے. تو اتفاق سے وہ اللہ کے ولی آئے تو ان کو جگہ حضور شاہ عالم سرکار کے قریب ہی ملی. سبحان اللہ. شاہ عالم سرکار کے قریب ہی جگہ ملی. اب ملنے کے بعد میں 1 رکعت نماز چھوٹی، اب 2 رکعت نماز ہے جمعہ میں. امام صاحب نے نماز مکمل کی. جب مکمل کرنے کے لیے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب امام صاحب اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اس وقت کھڑا مت ہو تم اپنے نماز پوری کرنے کے لیے. جب دوسری بات السلام کا سین نکالے تب تم کھڑے ہو. کیوں؟ کیوں ہو سکتا ہے کہ قرات کے درمیان میں یا کوئی ارکان میں واجب ترک ہو گیا ہو. کیا ترک ہو گیا ہو؟ واجب. نماز کے درمیان میں اگر واجب کا ترک ہوتا ہے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے. واجب ہوتا ہے، ضروری کیا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اگر سجدہ سہو نہ کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. تو اتفاق ایسا ہوا، 1 رکعت ان کی چھوٹی. اب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب نے ابھی السلام علیکم کہا، یہ کھڑے ہو گئے. حضور سیدی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. جلال میں آ گئے. بولے کیسا میرے نبی کا دشمن ہے، نبی کا سنت شریعت کو چھوڑ رہا ہے، شریعت کو ترک کر رہا ہے. جلال میں آ گئے. امام صاحب نے تو نماز مکمل کر لی. جب یہ پیر صاحب نماز مکمل کیے تو حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ان کو. بولے کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں، شریعت معلوم نہیں؟ اگر ہو سکتا تھا کہ امام صاحب کے واجب ترک ہو، ایک بار سلام کر کے سجدے میں چلے جاتے اور تم کھڑے ہو جاتے تو ابتدا تو یہ حاجل کا جو ہے یہاں پہ خلاف ہوتا. تم نے امام کا خلاف کیا تو پھر تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ شریعت کا قانون ہے. ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ جو ان کے نماز میں کوئی واجب ترک ہو. تو یہ اللہ کے ولی جو تھے ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں حضرات میں جب نیت باندھا تھا نا پہلے ان کا سونوگرافی کر لیا تھا. کیا کہتے ہیں کہ میں اتنا یعنی مراقبہ کا ماہر تھا کہ میں آنکھ بند کر کے ان کے سارے عبادت کا جائزہ لے لیا تھا کہ کوئی عبادت میں گڑبڑ گھوٹالہ نہیں ہے. اتنا کہنا تھا
हुजूर सैयदी शाह आलम महबूब बारी रजी अल्लाह ताला अन्हु और जलाल में आ गए। इरशाद फरमाया कि तेरी वलायत का चर्चा करने के लिए नबी की शरीयत को यानी जो है पामाल कर रहा है, अब तुझे अंदर में ये वलायत रखने की कोई जरूरत नहीं। एक नजर जलाली डाली तो सारे वलायत को सल्ब कर दिया, सुभान अल्लाह। छीन लिया वलायत। पता क्या चला? पता क्या चला? जब वो जान चुके थे कि नमाज में कोई वाजिब तर्क नहीं है, इसके लिए खड़े हुए थे। लेकिन आज तो हम जानते नहीं कौन सा काम करना सही है, कौन सा गलत है। सही को गलत कर रहे हैं, जायज को नाजायज कर रहे हैं, मकरू को हराम कर रहे हैं, जबकि वो मकरू भी नहीं। तो आप बताओ मेरे शाहे आलम ऐसे मुफ्ती का जब फतवा सुनते होंगे तो कैसे जलाल में आते होंगे कि पैसे के चक्कर में, पेट के चक्कर में, रोटी के चक्कर में नबी के शरीयत का पामाल कर रहा है। तहकीक नहीं, बिना तहकीक का फतवा देता है। मुसलमानों, एक अल्लाह के वली का वलायत सल्ब कर लिया, वो महबूब बारी है। क्यों न हो कि जिनके मदरसे में सरकार उनके बच्चे को पढ़ाने आए, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, शरीयत सिखाने मदीने से नबी आए, तो वो उस्ताद कभी शरीयत का खिलाफ आंखों के सामने गवारा नहीं कर सकता, बेशक बेशक गवारा नहीं कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उसी पर कायम हो गए, तो उन्हीं के बारगाह में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, बेशक। बल्कि बात यहीं पर खत्म नहीं है। इसी अहमदाबाद के सरजमीन का एक वाक़ियात है, लेकिन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामत है। सुभान अल्लाह। हाँ, कि जब महबूबियत के दर्जे पर फाइज हो जाते हैं, वो जो कहते हैं अल्लाह वही करता है। बेशक बेशक। आला हजरत खाली ऐसा ही नहीं लिख दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। एक मर्तबा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबलीग दीन के गर्ज से अहमदाबाद तशरीफ लाए। जब अहमदाबाद तशरीफ लाए तो अहमदाबाद में बेशुमार, और अब उनका यानी तबलीग का तरीका एक है, जिस रास्ते से चल के जाते थे ना, गैर भी उनको देख के कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो। सुभान अल्लाह, बेशक। गैर भी, गैर समझते हैं ना, वो लंबे लंबे चुट्टी वाले। हाँ, तो आला हज़रत इसीलिए तो कहते हैं कि उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं, बेशक बेशक। सुभान उनकी अल्लाह, महक ने, अरे औलादे गौ से पाक हैं वो, बेशक बेशक। औलादे गौ से पाक हैं, उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते चलते आ रहे हैं लोग, हल्का बगौस इस्लाम का कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। अब अहमदाबाद में आ गए, कई दिन तक कयाम रहा, तो अब अहमदाबाद के बहुत सारे लोग उनके मुरीद बन गए, और हमेशा अपने काम और काज से फारिग होकर उनकी ज़ियारत के लिए उनके बारगाह में शरीयत सीखने के लिए जाके बैठते थे। एक दिन कुछ मुरीद एक रास्ते से चल के जा रहे थे, तो रास्ते के करीब में एक बुतकदा था। बुतकदा समझते हैं? जहां पर पत्थरों को रख के उसका नक्शो निगार करके लोग जो है उसको खुदा मानते हैं। तो उसी में से, उन्हीं बूतों में से एक औरत नुमा मुजस्समा खड़ी थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा के, नाक में कान में हर तरफ जेवर से आरास्ता पैरास्ता किया गया था। तो अब उन मुरीदों में हजरत
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो के जो मुरीद जा रहे थे उनके खानका की तरफ, तो उसी में से एक मुरीद ने देखा कि अरे ये भूतों के अंदर में एक ऐसी खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो कहा कि तुम जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अब खड़ा होकर उसको देखने लगा। अब वो तो बेजान है, मूर्ति है, पत्थर है। अब वो उसको देखे, देख 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 के फिर दिल का भरास मिट जाए, फिर जाए। इसी तरीके से अब उसको देखते देखते अपना दिल उसको दे बैठा, अपना दिल उसको दे दिया। अब मुरीदों को, साथियों से कहा कि जाओ तुम चले जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूं। अब वो गया नहीं, तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीदों से पूछा, अरे तुम्हारा साथी फला कहाँ है? न हुजूर, बात दरअसल ये है कि रास्ते में एक बुतगदा है, वहां पर उसने एक औरत नुमा मुजस्समा को अपना दिल दे दिया, उसी को रोज देखता है, वहीं पे आज खड़ा कहता आज मैं जाऊंगा नहीं। बोले ऐसी बात है? उसने उसको दिल दे दिया, जाके पूछो। बोले कि तू इसको दिल दे दिया, क्या चाहता है? मैं इसको मैं शादी करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीर। जाके बताए, जाके हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो को जाके बताए। बोले कि वो तो उसको शादी करना चाहते हैं ना। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, मैं भी देख लूँ उसका दुल्हन कैसी है, कैसा उसने मतलब कि जो है अपना हम सफर चुना है। अब हकीकत में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने खानका से जब आए तो देखा कि हकीकत में पूरा उसी में खोया हुआ है। तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके हालात को देखकर अपने आंखों से आंसू बहाया और उनके इज्तिरारी के आलम में ज़बान से एक कैफियत जारी हुई। अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि काश अगर इसमें जान आ जाए, अगर ये इसमें जान आ जाए तो मैं उसका निकाह इसके साथ में पढ़ा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था उस मूर्ति के अंदर में, उस मुजस्समा के अंदर में, उस पत्थर के अंदर में जान पड़ गई। सुभान अल्लाह। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने उस मुरीद का निकाह उसके साथ में कर दिया। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला, क्या समझे आप कि जो महबूबियत के दर्जा को फाइज करता है, वो जो कहता है अल्लाह ताला वही कर देता है। बेशक बेशक, सुभान जो अल्लाह। कहता है वही कर देता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी मामलात है। उसी तरीके से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी मामलात है। लेकिन ये महफिल गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का है। वक्त की भी गुंजाइश नहीं है, वक्त की किल्लत दामनगेर है। इसीलिए मैं हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ बातें बताकर अपना गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूँगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद हजरत पीराने पीर रोशन जमील दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी का लक़ब है मुहीउद्दीन। क्या लक़ब है? मुहीउद्दीन। ये लक़ब क्यों पड़ा? मुहीउद्दीन का मतलब होता है कि दीन को उठाने वाला, सुभान अल्लाह, दीन को तक़वीत मजबूत करने वाला, कमजोर नहीं हम जैसे यानी जो है हराम खोरों जैसे मौलवी, हम जैसे मौलवियों की तरह नहीं कि जहां पर मतलब कि हराम मिल जाए तो फिर मतलब कि जो है सुलह कुल्लियत का साथ दे देंगे। नहीं, मुहीउद्दीन दीन को उठाने वाला। किताबों में आया है, अपने उलमा से भी सुने होंगे। तो एक मर्तबा हुजूर सैयदी सरकार गौसियत माब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा कमजोर बीमार इंसान कर्रा रहा था। कर्रात समझते हैं, उसको तकलीफ से, बीमारी के सबब वो जो है कांप रहा था, हाँप रहा था। जब हुजूर
सैयदी सरकार गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो उस रास्ते से गुजरे। गुजरने के बाद में तो उसने पुकारा कि ए अल्लाह के बंदे मेरे करीब तो आओ। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे तो सहारा दे दो, मुझे तो जरा उठाओ। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, पीरों के पीर मीरों के मीर रोशन जमीर, हम गरीबों के दस्तगीर, हुजूर सैयदी सरकार गौसियत माब रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए और उसको अपने हाथों से उठाया। जैसा ही हुजूर गौसे आजम ने उसको हाथ लगाए उठाया तो वो बिल्कुल फरवा हो गया, तरोताजा हो गया, ताजगी उसके अंदर आ गई, बीमारी दूर हो गई। तो हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तुम कौन हो? तो वो मरीज, वो बीमार इंसान के शक्ल में जो था, क्या तुम मुझे पहचाना नहीं? नहीं मैं तुमको पहचाना नहीं। तो वो गरीब, वो बीमार कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारा दीन ही हूं। अल्लाह अकबर। दीन के लोगों ने हरामखोरी कर करके, नबी के शरीयत का पामाल कर करके, अल्लाह के नाफरमानियां करके मुझे कमजोर कर दिया था। मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मैं उठ नहीं पाया था। ऐ मुहीउद्दीन, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने मुझे उठा दिया है, सुभान अल्लाह, तुमने मुझे ताजगी बख्शी है, तुमने मुझे जिला दिया है। पता क्या चला, हम जैसे नाहमदार लोग, हरामखोर, बेहुदगी में अपने जिंदगी को गुजारने वाले कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, फिर मुसलमान होके नबी के शरीयत का पामाल करते हुए नजर आते हैं, कभी नमाज़ों को तर्क करते हुए नजर आते हैं, कभी बुजुर्गाने दीन औलिया किराम की मोहब्बत से दूर, उलमाए अहले सुन्नत का खिलाफ, जबकि मेरे आका ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। सुभान अल्लाह। उलमाए मुहक्किकीन, उलमाए सू नहीं, सूदखोरों का वावा करने वाला आलिम नहीं, जो शरीयत का पाबंदी करने वाला आलिम हो। तो मेरे आका फरमाते वही तो हमारे वारिस है। उनसे मुसाफा, हमसे मुसाफा, बेशक बेशक, उनसे उनकी जियारत हमारी जियारत, और उनसे बगावत हमसे बगावत, मेरे नबी ने फरमाया है। तो आज हमने दीन को कमजोर कर दिया। अरे किया कि नहीं किया? कल अगर हम अपने बच्चे की शादी करेंगे तो जब बच्चे को दूल्हा बना के लेके जाएंगे, एक यहाँ पे गुजरात में चलता बरगोड़ा, बरगोड़ा होता है, यानी बैंड बाजे लाएंगे ना, घोड़े पे लेके जाएंगे ना, और फिर काजी को बुलाएंगे, काजी आके मंडप पे कहेगा कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसका मतलब पूछो, हो काजी साहब ये क्या कह रहे हो तुम अरबी में, थोड़ा सा उर्दू में तो समझा दो। तो वो यही कहेंगे काजी साहब कि नबी ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि नबी ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो इससे रुतबत हासिल नहीं किया, जो रोगरदानी की, जो निकाह नहीं करता, वो हम में से नहीं है। अब मंडप पे काजी को बुलाकर नबी का हदीस पढ़ा रहे हो और रास्ते में माँ बहनों को नचा रहे हैं। ये शरीयत के खिलाफ नहीं है, ये दीन को कमजोर करने का तरीका नहीं है। मेरे गौसे आजम कमजोर दीन को उठाकर मजबूत करे, और ये गौसे आजम का 11वीं का न्याज खाने वाला ये शैतानी चरखा लेकर दीन को कमजोर करने की कोशिश करता है। बोलिए गौसे आजम कितने खुश होते होंगे, शाह आलम कितने राजी होते होंगे, हरगिज़ नहीं होते होंगे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अपने फिक्र और सोच को बदलना पड़ेगा, खुराफाती को दूर करना पड़ेगा, और शरीयत के मुताबिक अपने जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। तब दोनों जहां की भलाई नसीब होगी। नहीं तो प्यारे यहाँ का रहेंगे न वहाँ का रहेंगे, न समझेंगे तो मिट जाएंगे। ऐ मुसलमानों, हम फिर हमारी दास्ता तक में होगी, दास्तानों में दर्द पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। एक मरतबा हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में एक शख्स आया। उस वक्त बहुत सारे मेहमान आके बैठे हुए थे, दस्तरखान बिछाई गई।
کھانا لگا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خادم سے کہا کہ تو بھی بیٹھ جا. تو اس نے کہا کہ حضور میں روزہ سے ہوں, نفل روزہ رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ نفل روزہ رکھا تھا. اس نے کہا میں روزہ سے ہوں. تو حضور غوث پاک نے کہا کہ دیکھ ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھا لے, تجھے ایک روزے کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. ایک روزے کا ثواب مل جائے گا. اس نے کہا کہ حضرت میں وہ روزے سے ہوں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھا لے, تجھے 2 روزے کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. پھر بھی وہ اپنے ضد میں اڑا رہا, پھر بھی وہ اپنے ضد میں اڑا رہا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارے تو جن کے ساتھ میں بیٹھ کے کھا لے, تجھے 3 روزے کا ثواب مل جائے گا. پھر بھی کہا کہ میں روزے سے ہوں, میں نہیں کھاؤں گا. حضور غوث پاک نے فرمایا ارے 4 روزے کا ثواب اللہ دے گا تجھے, کھا لے. 5 روزے کا ثواب دے گا, کھا لے. 6 روزے کا ثواب دے گا, کھا لے. 7 روزے کا ثواب دے گا, کھا لے. اس نے انکار کرتا رہا. ایک نظر جلالی عنایت فرمائے, وہیں پر گر گیا اور اس کے پیٹ پھول گئے. بولے کہ یہ عبد القادر کے زبان کی بات نہیں ہے, میں جو بھی بولتا ہوں اللہ کے حکم سے بولتا ہوں. بے شک بے شک. بات سمجھ میں آئی؟ تو غوث اعظم اگر اعلان کر دے کہ تمام اللہ کے ولی کے کندھے پر میرا قدم, تو چاہے کتنا ہی بڑا ولی غوث اعظم کے پہلے کا کیوں نہ ہو, بعد کا کیوں نہ ہو, جب تک کہ وہ غوث اعظم کے قدم ناز کو اپنے کندھے پر نہ رکھے تو وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا ہے. بے شک بے شک. بن ہی نہیں سکتا ہے. تو سب سے پہلے جب بغداد کے جامع مسجد میں میرے غوث اعظم نے اعلان کیا تھا تو خراسان کے پہاڑی پر عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور ریاضت میں محو تھے, مشغول تھے. اب بغداد میں غوث اعظم نے اعلان کیا. خراسان کی پہاڑی پر حضرت خواجہ غریب نواز نے سنا. سننے کے بعد میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کا قدم ناز میرے سر پر, میرے کندھے پر, میرے آنکھوں پر. سبحان اللہ. میرے کندھے پر, میرے آنکھوں پر. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی کہ حسن سنجری کو ہندوستان کا بادشاہی عطا کر دے. سبحان اللہ. تو محترم حضرات, محبوبوں کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے. بے شک بے شک. ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد محترم علی بن ہیتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ میں گئے. جب خانقاہ میں گئے, رات کا وقت تھا, کیا دیکھتے ہیں کہ شہد کے مکھی کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہے. شہد کے مکھی کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, وہ استاد محترم یہ شہد کی مکھی کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضرت علی بن ہیتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, بیٹے عبد القادر جیلانی, میں اپنے تمام مریدوں کے روحوں کو حاضر کرتا ہوں. سبحان اللہ. جتنے بھی میرے مرید ہیں سب کے روحوں کو یہاں بلاتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ یہ میرا مرید ہے کتنا شریعت پہ چلے گا, کتنا شریعت کا خلاف کرے گا. دیکھتا ہوں, ان کا جائزہ لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ میرا مرید جو ہے, میرا مرید ہونے کے بعد یہ شریعت کا خلاف کرے گا تو پھر میں اس پر قہر نظر ڈالتا ہوں, وہ ہلاک ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مریدوں کا ضامن بن گیا. سبحان اللہ. سبحان. جب میں عبادت اور ریاضت کرتے کرتے کھانا نہیں کھاتا, میرا پروردگار عالم مجھے قسم دے کے کھانا کھلاتا تو میں اللہ رب العزت کے بارگاہ سے 70 وعدہ کرا لیا. سبحان اللہ. اس 70 وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے کہ اے مولا, میرا چاہنے والا, میرا عقیدت مند, میرا مرید, میرا نیاز مند, میرے مجلس سجانے والا, مجلس میں آنے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے جب تک شک. اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. تو اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کا شکر مناؤ, اس کا احسان من ہو
کہ اس نے ہمیں غوث اعظم کے محفل سجانے کا موقع دے دیا بے شک، بے ہے، اس شک۔ نے ہمیں غوث اعظم کے محفل میں آنے کا یعنی جو ہے مہلت دے دی ہے، تو آج یہ غوث اعظم کے محفل میں حاضری کل قیامت کے دن جو ہے میرے غوث اعظم کی ضمانت بن جائے گی۔ بے شک، بے تو اسی شک، لیے سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ قرآن مقدس میں اعلان کر دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اسی پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے کا نزول ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، کوئی کسی کا خوف مت کر، ولا تحزنوا، کسی چیز کا غم مت کھا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تمہیں تو جنت کی بشارت دی گئی ہے، تمہیں جنت ملے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے لیے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو یہ مددگار والا مذہب اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ بے شک، بے شک، اسی جماعت پر، اسی جماعت کے ماننے والوں پر یا اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں پر فرشتے بھی مددگار بنتے ہیں، مومنین بھی مددگار بنتے ہیں، بے شک، اللہ بھی مددگار ہے، رسول اللہ بھی مددگار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے اور شک، اس سے ہٹ کے جو ہٹا نا استقامت سے جو ہٹتا ہے، اچھا بتاؤ کہ فرشتے مان اللہ کیا خدا ہے؟ ارے غیر اللہ ہے یا نہیں ہے فرشتے؟ جب فرشتے مدد کے لیے آئیں گے تو ان سے مدد نہیں لوگے تو کہو گے ارے تو غیر اللہ، تیری مدد کیوں چاہیے؟ تو پھر جا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، بے شک، بے ہے شک، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سبحان تجھ اللہ، سے کیا جنت سے مطلب ہے، وہاں بھی دور ہو، بے شک، بے شک، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سبحان تو لہذا غوث اعظم کا جو مسلک ہے وہ شریعت کو زندہ کرنے والا مسلک ہے۔ بے شک، بے شک، غوث اعظم کا جو طریقہ ہے وہ شریعت پہ عمل ہونے کا طریقہ ہے، شریعت کا خلاف نہیں کہ کھڑے کھڑے پانی پی لو، الٹے ہاتھ سے چائے پیو اور پھر مطلب کہ جو ہے بڑا بڑا پگڑی باندھ کر جو ہے لوگوں کو کہو کہ ہم تو تمہارے رہنما ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم جیسے بے عمل مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے آمین، اور حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رہتے ہوئے مذہب اہل سنت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کہیں لرزش، خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو کرامن کاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مجھے حق کہنے سے بڑھ کے عمل کے نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلاۃ والسلام علیہ۔